بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی اہل شام ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا حکمران ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، جس کا نام میرے نام سے مشابہت رکھے گا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین ظلم و زور سرکشی سے بھر نہ جائے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت سے ایک شخص امام مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حاکم، مستدرک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص امام مہدی کی رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد 313 لوگوں کی مثل بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد اس امام مہدی کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ حاکم، مستدرک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دراز فرما دیں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی کو پیدا فرمائیں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس نے پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد اہل بیت میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم اور زور سے بھر چکی ہوگی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنے سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی و ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں، کاش وہ بھی اس سامان کو دیکھتے۔ اس کی برکت کے حال پر وہی امام مہدی 7، 8 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ حاکم، مستدرک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک خلیفہ مہدی تشریف لائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے لوگوں کو ان کا حق عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں بندہ امام مہدی اللہ پاک کا چنا ہوا شخص ہے، پاس تم کو ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دجال کے آنے کا انکار کیا یقیناً اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی کا انکار کیا یقیناً اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر آسمان ہوگا، پاس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، سو تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ حضرت کعب کہتے ہیں، میں نے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں امام مہدی کی یہ صفت دیکھی ہے کہ اس کے اعمال میں نہ ظلم ہوگا نہ عیب۔ حضرت ابو جیل سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک فتنہ برپا ہوگا جس کے بعد ایک اور فتنہ ہوگا، پہلے فتنہ دوسرے فتنے کے ساتھ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے
کوڑے کا تسمہ، پھر اس کے بعد تلواروں کی دھنک ہوگی، جس کے بعد پھر ایک اور فتنہ ہوگا جس میں تمام محرم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا جائے گا۔ پھر تمام زمین والوں کو سب سے بہتر شخص کے ذریعے خلافت آئے گی، جبکہ وہ خلیفہ مہدی اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ توفیق کو شامل حل کر کے اس کے ہاتھ سے دنیا کی اصلاح کر دے گا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت میرے چاچا کے بیٹوں میں اور میرے باپ کے ہم زادوں میں رہے گی، حتیٰ کہ وہ ایسے حضرت مسیح علیہ السلام کو سونپ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، درمیان میں امام مہدی ہو اور آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ امام مہدی گندمی رنگ والے ایک قریشی نوجوان جو ایک مضبوط اور طاقتور مرد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام مہدی تم ہی میں سے ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال بعد اس شخص کو بھیجے گا جو اس دین اسلام کے کام کی تجدید کرے گا۔ حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کا عشاء کے وقت مکہ میں ظہور ہوگا اور آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ جھنڈا اور آپ کا کرتا مبارک اور تلوار ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر علامات نور اور واضح بیان ہوگا۔ پاس آپ جب عشاء کی نماز ادا کریں گے، با آواز بلند ندا دیں گے، اے لوگوں میں تمہارے اللہ اس کے حضور تمہارے کھڑا ہونے کی یاد دلاتا ہوں جس نے اپنی شان کے لائق اپنے مقام کو لازم پکڑا اور انبیاء معبوز کیا اور کتابیں نازل کریں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لازمی پکڑو اور تاریخ کو زندہ کرو جیسے قرآن نے زندہ کیا، اور اس طریقے کو ختم کرو جس سے قرآن نے ختم کیا، اور ہدایت کے راستے میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ پاس بے شک دنیا تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، اور میں تمہارے ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ اور ایک رسول اور ان کی کتاب پر عمل کرنے کی، باطل کو ختم کرنے، سنت کو زندہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ پاس آپ امام مہدی کا ظہور عرشب بدر کی تعداد کے برابر 313 لوگوں کی میں ہوں گا، جو بغیر کسی معینے وقت کے آئیں گے اور خریف کے پتوں کی طرح دنیا میں بکھرے ہوئے ہوں گے، جو رات کو راہبوں کی طرح ہوں گے لیکن دن کے وقت شیروں کی طرح ہوں گے۔ پاس اللہ تعالیٰ امام مہدی کے لیے ارض ہجر کو فتح کر دے گا اور وہ بنو ہاشم کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جہاد کے لیے نکالیں گے، اور وہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ سرزمین کوفہ میں اتریں گے۔ پاس اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اذن بیعت عطا فرمائیں گے، اور وہ جب لشکروں کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے اور ظلم اور ظالموں کو ختم کر دیں گے، پاس تمہارے ممالک ان کے زیر سیاہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت جب بنو عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی اولاد تک پہنچے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور امام مہدی کے ظہور تک انہی میں رہے گی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بادشاہ ہوں گے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کو عزت دے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ حضرت عباس سے ملے تو نبی پاک نے فرمایا، اے ابو الفضل حضرت عباس، کیا میں تمہیں ایک بات کی خوشخبری نہ سناؤں؟ حضرت عباس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر یعنی خلافت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شروع کیا ہے اور تیری اولاد اس پر ختم کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بہت جلد بنی عباس حضور کے چاچا حضرت عباس کی اولاد کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا اور وہ اس وقت تک ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا جب تک کہ دنیا میں حق قائم نہ ہو جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی معلومات بھری ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کے پاس ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلد پہنچ جائے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ شکریہ۔